تمہیں یوم عدل تک لے کے جائے گا. جب رسول نے 18 ذی الحج سے لے کے 12ویں کے ظہور تک پورا نصاب بتا دیا, اب کافر دین سے مایو. اب کافر, اب مایوس ہوئے. مایوس ہو گیا. غدیر صرف علی کی ولایت کا اعلان نہیں, 12 کی ولایت کا اعلان. صرف مولا علی کی ولایت ہوتی یہ اتنا خطرے میں نہ جاتے. رسول نے نام لے لے کے جو ابھی نہیں بھی آئے, پڑھو خطبہ غدیر, نکالو جیب سے. رسول نے 50 جملے اللہ کی وحدانیت پہ, 20 علی پہ, پھر 20 علی کے بیٹوں پہ, پھر آخری 20 صرف تیرے اور میرے اس دور کے مولا پہ پڑھے. سب سے زیادہ جتنے جملے مولا علی کے لیے پڑھے اتنے 12ویں کے لیے پڑھے. 4 مرتبہ رسول نے اپنے خطبے میں میرے 12ویں امام کا نام لیا. غدیر من کن تو مولا پہ نہیں تھی, غدیر قیامت تک کے نام. جب رسول نے کہہ دیا نا کہ اب کوئی جگہ نہیں ہے, میرے بعد علی ہے, علی کے بعد اس کا بیٹا, اس کے بعد اس کا بھائی حسین, رسول نے قیامت تک پہنچایا. پھر وہ آخر میں آئے گا جو دنیا کو عدل سے بھرے گا, وہ انصاف سے بھرے گا, وہ میرے دین کو اصلی حالت میں واپس لے کے آئے گا, پھر ہماری نشانیوں کو پورا کرے گا, پھر خانہ کعبہ کو آباد کرے گا, پھر دنیا میں وہی مقام آئے گا, پھر اس کا دین تمام ادیان پہ غالب آئے گا. جب اس نے 12ویں تک کا اعلان کر دیا, اب کافروں کی حالت خشک. ادھر کافر مایوس ہوئے, ادھر خدائی کو تیور آیا. فرمایا الیوم اکملت لک, اب دین اکمل ہو گیا. اتممت علیکم نعمتی, اب میری نعمتیں تمام. کیوں دین غدیر میں مکمل نہیں ہوا؟ مکمل اکمل اسے کہتے ہیں جس کے بعد کچھ بھی جگہ بات نہیں. 12ویں تک کا اعلان ہوا تو فرمایا اب دین بدل, اب نعمتیں تمام ہو گئی, اب میرے پاس ان کے علاوہ کوئی نعمت نہیں ہے. 12واں میری آخری نعمت کا نام ہے. جو قرآن میں خدا نے سب سے زیادہ ترنم والی سورت بھیجی ہے نا, جس کو مولانا جلدی یاد کر دیتے ہیں, سورۃ الرحمن. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کیا اللہ کیا گنوا رہا ہے؟ روٹیاں. اللہ یہ جو تمہیں زمین پہ روٹی دیتا ہے, کھانا دیتا ہے, یہ گنوا رہا ہے؟ آج کا میزبان کسی مہمان کو کھانا کھلانے کے بعد کہے کہ میں نے تجھے کھلایا, یہ جو بار بار اللہ کہہ رہا تم میری کون کون سی نعمت کو چھوڑو. اس نعمت سے مراد ہے ہر دور کے امام کی ولایت. میں تمہیں بار بار نعمتیں دیتا رہوں, تم بار بار جھٹلاتے ہیں. کون کون سی ولایت کو چھٹلاؤ گے, کس کس کے اختیار کو چھٹلاؤ گے؟ موضوع کھل گیا آج انشاءاللہ. آخر میں اسی قدیر کو بات ہوگی اور ہم قدیر سے پہنچیں گے. کربلا غدیر کے بدلے کا نام, کربلا غدیر کے انتقام کا.
میں شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا ذاکر ہو کے کہتا ہوں تم نے غدیر کا بدلہ لینا تھا، تم کربلا سے واپس چلے جاتے۔ ہم شیعہ بازاروں میں روتے ہیں، ہم بازاروں اور گلیوں میں رو اس لیے رہے ہیں تم کربلا سے واپس نہیں گئے، تم نے غدیر کا بدلہ شام کے بازار میں لیا۔ اتنی کون سی بھڑاس تھی امت کے دل میں؟ میرا نوجوان، میرا اسکول کالج میں جانے والا اسٹوڈنٹ ذہن میں سوچے 50 سال نہیں ہوئے نبی کو گئے اور کلمہ پڑھنے والوں نے اس کا بیٹا ہاتھوں سے مار دیا۔ نبی کو دنیا سے گئے ابھی 11 دن نہیں ہوئے اور انہوں نے اسی نبی کا دروازہ چلا دیا۔ یہ کون سی بھڑاس تھی؟ اتنی دیر یہ دشمنی چھپا کے بیٹھے رہے کہ ہم حکومت لے لیں گے، ہم نظام سنبھال لیں گے۔ اچانک جب غدیر میں ان کے دماغوں میں دھماکہ ہوا نا کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملنے والا، سب کچھ علی اور علی کے بیٹے لے گئے، ادھر رسول کی آنکھیں بند ہوئی، ان کی بھڑاس واحد، انہوں نے پہلا بدلہ لیا محمد کی بیٹی سے۔ بڑا مظلوم ہوتا ہے وہ بیٹا جس کا باپ زیادہ دشمنیاں چھوڑ کے چلا جائے۔ باپ نے زیادہ دشمنیاں پال لی ہو نا، بیٹے کو باپ کی دشمنیاں سنبھالنی بڑی مشکل ہو جائے۔ پوری امت دشمن ہو گئی اور نبی دنیا سے چلے۔ نبی کا کوئی بیٹا ہوتا تو یہ بدلہ، پہلا بدلہ انہوں نے لیا رسول کی بیٹی سے، دوسرا بدلہ انہوں نے لیا رسول کے بھائی سے، پھر انہوں نے بدلے لیے رسول کے نواسوں سے۔ ان کے دل کی آگ نہ بجھی، یہ کربلا میں پورا گھر لے آئے۔ کوئی سید بیٹھو اگلے جملے پہ ہائے کہہ کے دل سے دعا دے دینا، انہوں نے علی کا بدلہ، علی کے خطبے کا بدلہ سکینہ کے رخسار سے لیا۔ جس نے ہائے کہا ہے مصطفیٰ کی بیٹی تیری ہائے قبول کرے، جو رو پڑا ہے نبی کی بیٹی تیرے آنسو قبول کرے، سیدہ تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ علی کی کلائی کا بدلہ سکینہ کا رخسار سے لیا۔ انہوں نے علی کی کلائی کا بدلہ حسین کی بیٹی کے رخسار سے۔ آج 5 محرم اور نصف محرم منبر کا طریقہ، اس کے درد پڑھو جو علی کی بیٹی کے بیٹے تھے۔ جب مقتل شہداء گنتی ہے تو مقتل کہتی ہے فلاں کے اتنے بیٹے، فلاں نے اتنے بیٹے دیے، فلاں نے اتنے بیٹے، ام البنین نے 4 بیٹے دے دیے، فلاں نے اتنے بیٹے۔ میں معافی مانگ کے کہوں گا کہ جب علی کی اس عالیہ بیٹی کی محنت تولنے لگو تو یہ نہ لکھا کرو کہ اس نے 2 بیٹے دیے، اس نے نسل کربلا میں قربان کروا۔ نسل بیٹوں سے پھیلتی ہے، اس کے 2 ہی تھے، یہ دونوں کربلا لے آئی۔ کربلا لا کے کہتی ہے جعفر طیار کا بیٹا عبداللہ مجھے معاف کر دینا، میں تیری نسل کربلا میں دے کے جا رہی ہوں۔ 2 بیٹے سرکار اون اور حضرت محمد، شہزادہ اون ہاشمیوں کا لاڈلا شہزادہ تھا، کیونکہ جس بہن کے بھائی زیادہ ہوں اس بہن کی اولاد بھائیوں کو بڑی پیاری ہوتی ہے، جس بچے کے ماموں زیادہ ہوں نا اس کے لاڈ بڑے ہوتے ہیں۔
جناب آن گھر سے نکلتے کبھی حسین اٹھاتے